بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسے عبادت، نماز، روزے وغیرہ کو ہم سمجھتے ہیں، اسی طرح سے ہماری زندگی کا ہر عمل اللہ کی عبادت ہونا چاہیے. اللہ کے احکام کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو بھی عمل انسان کا ہوتا ہے وہ اطاعت اور عبادت کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہمیں صرف نماز میں یا دینی اعمال میں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زندگی کے ہر قدم اور ہر موڑ پر ہمیں اللہ کی عبادت، اطاعت اور اس کے پاس جواب دہی کے احساس کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. انسان کو اللہ نے زبان دی ہے. زبان کیوں دی ہے؟ بولنے کے لیے دی ہے. اپنے اندر کے جو جذبات ہوتے ہیں اس کو سامنے والوں کے ان کے لیے پیش کرنے کے لیے دی کہ ہم اپنے جذبات کو ان کے سامنے کس طرح پیش کر سکتے ہیں، کیسے ہم اللہ کا ذکر اور اللہ کی رضامندی والے اعمال اس زبان کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سچائی کا معاملہ کس طرح کر سکتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے کام کس طرح کر سکتے ہیں. تو اچھے کام کے لیے اللہ نے یہ زبان دی ہے. یہ زبان بھی بڑی امانت ہے. اس زبان کے ذریعے سے جو لفظ ہمارا نکلتا ہے وہ لفظ اللہ کے یہاں پیش کیا جاتا ہے، اور اس پر اللہ کے یہاں ہمیں حساب بھی دینا ہوتا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. انسان کے لفظ، انسان کی زبان سے ایک لفظ بھی نکلتا ہے تو ایک مضبوط فرشتہ ہوتا ہے جو اس کو نوٹ کرتا ہے. تو ہر لفظ، ہر بات ہماری نوٹ ہوتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی لفظ، کوئی بات ہماری زبان سے ایسی نہ نکلے جس کی وجہ سے کل ہمیں اللہ کے یہاں پشیمان ہونا پڑے، شرمندہ ہونا پڑے، اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے. انسان جب بولتا ہے تو اپنی بات کو پختہ بنانے کے لیے قسم کھاتا ہے. یہ ایک انسانی ضرورت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا لحاظ رکھا ہے. قرآن میں جگہ جگہ اپنی باتوں کا وزن سامنے والوں کو دکھانے کے لیے، تاکید کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے، اپنی بات کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے بہت ساری جگہوں پر قسمیں کھائی. تو قسم کھانا ایک ضرورت ہے. ضرورت کے لیے انسان قسم کھاتا ہے تو اس سے روکا نہیں جاتا ہے. لیکن قسم جو ایک امانت ہے، قسم کا مطلب اللہ کو اپنی بات پر ہم گواہ بناتے ہیں. اسی لیے دیکھیے شریعت میں اللہ کے علاوہ اور کسی چیز کی ہم قسم نہیں کھا سکتے. سر کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم ہم نہیں کھا سکتے. صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی بات کو صحیح طور پر پیش کرنے کے لیے سامنے والے کے دل میں اپنی بات کا وزن بٹھانے کے لیے، اہمیت کو بٹھانے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے اللہ کا حوالہ دیتے ہیں، اللہ کے لفظ کا سہارا لیتے ہیں. تو اس لیے بہت بڑی امانت ہے. اللہ کو ہم اپنے مقصد کے لیے غلط طور پر استعمال کریں تو اس سے بڑھ کر جرم اور اس سے بڑھ کر گناہ کیا ہو سکتا ہے. تو اس لیے ضرورت پر انسان اگر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اجازت ہے. لیکن جب ہم اپنے معاشرے میں جائزہ لیتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں، یا آپسی مجالس میں ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ قسم ایک سستا سودا بن چکا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے. گویا ہم اپنے ذاتی
کے لیے، ذاتی مقصد کے لیے، ذاتی فائدے کے لیے اللہ کے نام کو بے وجہ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ بازار میں جائیے، بات بات پر جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، بات بات پر جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہے۔ بعض مرتبہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ قسم کھا کر مت بتائیے، جھوٹی قسم کھا کر مت بتائیے کہ میں نے اتنے میں خریدا ہے، مجھے اتنا پڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کو معلوم نہیں ہے، اب سچی قسم کھائیں گے تو کاروبار چلے گا نہیں ہمارا، اللہ پر ہمارا بھروسہ کہاں رہا؟ گویا کھلے ہم ایک طرح سے ہم شرک کر رہے ہیں، ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اس لفظ پر بھروسہ ہے، وہ بھی جھوٹا استعمال کرنا، اس کا جھوٹا استعمال۔ چھوٹی چھوٹی بات کے لیے ہم جھوٹی قسم کھاتے ہیں، کبھی عہدے کے لیے جھوٹی قسم کھاتے ہیں، کبھی کسی کو پھنسانے کے لیے جھوٹی قسم کھاتے ہیں اور پرواہ بھی نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا تکیہ کلام ہوتا ہے بات بات پر قسم کھانا، جسے عربوں کا معاملہ تھا کہ وہ بات بات پر واللہ واللہ کہتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ جو فضول قسمیں ہوتی ہے، بات بات پر زبان سے ہماری ارادے کے بغیر جو قسم نکلتی ہے، کہا اس کا تو حساب نہیں ہوتا ہے، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّتْ قُلُوبُكُمْ، جو دل سے تم قسم کھاتے ہو، جان بوجھ کر قسم کھاتے ہو، عمدن قسم کھاتے ہو، اس کا تو حساب ہوتا ہے۔ تو ہم ایک تو زبان سے نکل گئی بات الگ چیز ہے، دوسری بے وجہ قسم کھانا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور تیسری جھوٹی قسمیں کھانا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو چھوٹی سی قیمت کے لیے، ذرا سے پیسوں کے لیے اللہ کے نام کا سودا کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، کہا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اتنے اللہ ناراض ہوں گے کہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر بھی نہیں کریں گے، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ بھی نہیں کریں گے، ان کو معاف بھی نہیں کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بہت سخت لفظ استعمال کیا، جو اللہ کا نام صرف وقتی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پھر چند کوڑیوں کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یا اپنے وقار کو بچانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اپنے عہدے کی خاطر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یا سامنے والوں کو نیچا کرنے کے لیے، ان کو پھنسانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، کہا قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے، ان کو معاف نہیں کریں گے، ان کی بخشش نہیں کریں گے، دردناک عذاب ان کے لیے ہوگا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حلف بیمین کاذبۃ یقتطع بها مال رجل مسلم یلقى اللہ وهو غضبان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جو اپنے مسلمان بھائی کے مال کو اینٹھنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے، تو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کن لوگوں کے لیے کہا؟ جو ذرا سے مال کے لیے، سامنے والوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ذرا میرا کاروبار چڑھ جائے، ذرا مجھے فائدہ زیادہ مل جائے، اس کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، کسی کی جگہ ہڑپتے ہیں، اور اپنی ثابت کرنے کے لیے عدالتوں میں جا کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، قاضی صاحب کے سامنے آ کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یا جو لوگ تصفیہ کرتے ہیں ان کے سامنے آ کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ کیوں؟ ذرا سی جگہ مجھے مل جائے، ذرا سی دنیاوی، ذرا سا مجھے فائدہ مل جائے۔ کہا ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ بلکہ مسلم شریف کی روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کی قسم کھا کر دنیا کا فائدہ حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کو اس پر حرام قرار دیتے ہیں اور جہنم میں اس کو داخل کرتے ہیں۔ کتنی سخت وعید سنائی گئی ہے قسموں کے سلسلے میں، لیکن ہمیں ذرا بھی احتیاط نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید پر ہم غور کرتے ہیں تو قرآن مجید نے خاص طور پر دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو قسموں کا سہارا لیتے ہیں۔
قسم کون کھاتا ہے؟ جس کو خود یہ احساس ہوتا ہے کہ سامنے والا میری بات کو قبول نہیں کرتا، سامنے والوں کے نزدیک میری بات کی کوئی اہمیت اور کوئی وزن نہیں، وہ زیادہ قسمیں کھاتا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب سامنے والے کو تجربہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، میری سچائی کا ان کو یقین نہیں ہے، اس لیے میں خود سمجھ گیا کہ مجھے اپنی بات کو منانے کے لیے قسم کھانا پڑے گا۔ تو یہ کون قسم کھاتے؟ جو جھوٹے ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں دیکھیے، قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جھوٹی قسمیں کھانے والا شیطان ہے۔ جب شیطان کو اللہ نے جنت سے نکال دیا اور آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا کہ جنت میں رہیے، خوب عیش کیجئے، لیکن ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو شیطان نے ایک مدت کے بعد ان کو ورغلانا شروع کر دیا اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی سچائی اور خیر خواہی کو ان کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا۔ اب کیوں اس نے جھوٹی قسمیں کھائی؟ اس کو معلوم تھا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے کہا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی بنانے رکھنا۔ اس کو معلوم تھا کہ آدم اور حوا کے نزدیک میں جھوٹا ہوں، وہ ایسی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو اس نے آ کر ان سے جھوٹی قسمیں کھائی، اللہ کا حوالہ دیا اور کہا کہ میں سب سے بڑا خیر خواہ ہوں آپ کا، میں آپ کا بھلا چاہنے والا ہوں۔ جھوٹی قسمیں کھانے والے یہی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے تو کبھی حرام کے مال کی طرف دیکھا ہی نہیں، وہ سب سے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں۔ میری زبان سے تو کبھی جھوٹ نکلتا ہی نہیں، کیوں کہا؟ وہ جھوٹ ہے، جھوٹا اسی لیے تو کہتے ہیں، ورنہ کیوں کہتا ہو؟ تو شیطان نے ہی جھوٹی اس نے قسمیں کھائی اور اپنے آپ کو خیر خواہ اور اچھا ثابت کیا۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، ان دونوں کے سامنے اس نے قسمیں کھائی اور کہا کہ میں تو تمہارے لیے بڑا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ اب حضرت آدم حضرت حوا نے دیکھا اللہ کے نام سے کوئی قسم جھوٹی کہہ سکتا ہے کہ ان کو تجربہ نہیں ہوا تھا، اللہ کا حوالہ دے کر کوئی جھوٹ بول سکتا ہے، تو اس کی بات پر انہوں نے یقین کیا۔ تو یہ پہلا جھوٹا جو تھا شیطان، پہلی جھوٹی قسمیں کھانے والا شیطان تھا۔ اسی لیے قرآن مجید نے منافقوں کے سلسلے میں کہا، منافق کون ہوتے ہیں؟ جن کے دل میں خیر نہیں ہوتا ہے، ایمان نہیں ہوتا ہے، سامنے سے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں، وہ جھوٹی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ اسی لیے دیکھیے جو لوگ دل سے اچھے نہیں ہوتے ہیں لیکن سامنے والے کے نزدیک اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ جھوٹی قسمیں زیادہ کھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہا اتخذوا ایمانہم جنتاً، یہ لوگ تو اللہ کی قسموں کو ایک سہارا بناتے ہیں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہیں جن کو خوش کرنا چاہیے۔ یعنی جن لوگوں کی اللہ پر نظر نہیں ہوتی ہے، جو لوگ اللہ کو خوش کرنا چاہتے نہیں، جن کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا ہے، وہ سامنے والوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ منافق ہیں۔ تو اسی لیے قرآن نے کہا کہ جن کو خود اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا، جن کو اللہ پر یقین نہیں ہوتا، جو اللہ کے مقابلے میں لوگوں کی خوشی کو پیش نظر رکھتے ہیں، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پیش نظر رکھتے ہیں، جو آخرت کے انعام کے مقابلے میں دنیا کی کوڑیوں کو اپنے لیے سب کچھ سمجھتے ہیں، کہا ایسے لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ایسے لوگ قسموں کا سہارا لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے نام کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے، اپنا ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے کہ یہ غلطی ہم سے کتنی ہو رہی ہے، کتنا ہم جھوٹ بولتے ہیں، کتنی ہم جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم سامنے والے کو پہچان بھی سکتے ہیں کہ جو مخلص ہوتا ہے وہ کبھی زیادہ قسمیں نہیں کھاتا ہے۔ زیادہ قسمیں کھانے والا اور اپنی بے گناہی کو، اپنی برات کو، اپنی سچائی کو بار بار ثابت کرنے والا یہ عام طور پر جھوٹا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور اللہ سے جواب دہی کا ہمیں احساس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔